بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ 29ویں پارے کا خلاصہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو 29ویں پارے میں میرے دوستو کل 11 صورتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر سورہ ملک ہے، اس کے اندر 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات جو ہے وہ توحید کا اس کے اندر اس بات ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ قیامت کو جھٹلانے والوں کا دردناک انجام۔ جہنم اس قدر جوش میں ہوگی کہ یوں لگے گا کہ پھٹ پڑے گی۔ تو قیامت کا تذکرہ اور توحید کا اس بات اس سورہ ملک میں بنیادی باتیں ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر سورہ قلم ہے، اس کے اندر میرے دوستو 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات جو ہے وہ قلم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا بیان ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی اخلاقی پستی کو بیان کرتے ہوئے آپ کو ان کی بات ماننے سے منع فرمایا گیا ہے۔ بالخصوص ولید بن مغیرہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ زیادہ قسموں کھانے والا، کمینہ، خسرت، چغل خور، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، گناہ گار، اکھڑ مزاج اور اس کے علاوہ بدذات ہے۔ اس کی سرکشی کی وجہ یہ ہے کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے۔ جب اسے آیاتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں، ہم عنقریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ تو یہ سورہ قلم کے اندر 3 باتیں تھیں۔ آگے سورہ حاقہ ہے، اس کے اندر بھی میرے دوستو 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات قیامت سے پہلے کے ہولناک واقعات اور پھر قیامت کا تذکرہ ہے، اور آگے دوسری بات بدبختوں کی 2 علامتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اور دوسری یہ کہ وہ مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، اور تیسری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی صداقت کا بیان کہ یہ کسی شاعر یا کاہن کا کلام نہیں ہے۔ اور آگے سورہ معارج ہے 4 نمبر پر، اس کے اندر میرے دوستو 4 باتیں ہیں۔ پہلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ آپ سے استہزاءً پوچھ رہے ہیں کہ یہ کب آئے گا، آپ صبر جمیل سے کام لیجئے، ان کی نظر میں یہ عذاب تو دور ہے مگر ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات قیامت کا تذکرہ ہے اس کے اندر۔ تیسری بات انسان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بڑا حریص ہے اور جزا فضا کرنے والا ہے، مصیبت میں چیخنے لگتا ہے، مال ہاتھ آئے تو بخیل بن جاتا ہے۔ اور چوتھی بات نماز پڑھنے والوں کی 8 صفات کا ذکر ہے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں جن کے اندر یہ 8 صفات پائی جائیں گی، ان کا جو ہے وہ جنت میں اکرام کیا جائے گا۔ تو یہ 8 صفات درج ذیل ہیں۔ یہاں پہ سورہ معارج کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے میرے دوستو سورہ نوح ہے 5ویں نمبر پر۔ اس سورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ قدر تفصیل سے ہی بیان کیا گیا ہے، اور آخر پہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے ایک بہت پیاری دعا مانگی ہے، اس کا ذکر ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ تو اس دعا کا اپنی دعاؤں میں بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہاں سورہ نوح کا اختتام ہے۔ آگے سورہ جن شروع ہو رہی ہے، اس کے اندر میرے دوستو 2 باتیں ہیں۔ پہلی، جنات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سن کر اسلام قبول کرنا اور اپنی قوم کو جا کر اس کی دعوت دینے کا واقعہ ذکر ہے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ کہہ دیجئے کہ اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو یعنی توحید کا درس دیا ہے اس کے اندر دوسرے نمبر پر۔ تو اسی پر سورہ جن کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ آگے 7ویں نمبر پر سورہ مزمل ہے، اس میں 7 باتیں ہیں۔ پہلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار برا خطاب، اے چادر میں لپٹنے والے، اس سے مخاطب فرمایا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر تہجد کا حکم اور اس کی ترغیب ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے ذکر کا حکم ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کیا کرو۔ چوتھے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ کافروں کی باتوں پر صبر کیجئے اور ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیجئے۔ 5ویں نمبر پر فرعون کی نافرمانی کا ذکر ہے۔ 6 نمبر پر قرآن کو جہاں سے سہولت ہو پڑھنے کا حکم ہے۔ آخر میں نماز، زکوٰۃ اور استغفار کا حکم ہے۔ آگے سورہ مدثر ہے، اس کے اندر بھی 5 باتیں ہیں۔ پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار برا خطاب ہے، اے چادر میں لپٹنے والے۔ دوسری، انذار، تکبیر، تطہیر اور صبر کا حکم ہے، اور اس بات کا بھی کہ زیادہ پانے کی نیت سے احسان نہ کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر قیامت کا ذکر ہے۔ چوتھے نمبر پر ولید بن مغیرہ کا تذکرہ ہے، جس نے یہ رائے دی تھی کہ قرآن کی آیات کو جادو اور بشر کا کلام کہا جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، اسے میں نے پیدا کیا ہے
خوب مال اور نرینہ اولاد عطا کیے، کاموں کے راستے ہموار کیے، مگر اس کی لالچ بڑھتی رہی، ہماری آیتوں کا دشمن بن گیا، ہم عنقریب اسے جہنم رسید کریں گے۔ آخری بات جنت اور جہنم کے احوال کا اس کے اندر تذکرہ ہے۔ اسی پر پھر سورہ مدثر کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ آگے سورہ قیامہ ہے، اس کے اندر 3 باتیں ہیں۔ قیامت کا تذکرہ ہے، قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ، اس بارے میں اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر انسان کی جو تخلیق ہے اس کے مراحل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ آگے سورہ دہر ہے، اس کے اندر 4 باتیں ہیں۔ انسان کی تخلیق کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر انسانوں کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ ایک تو وہ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو ناشکری کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آخرت میں کافروں کے لیے زنجیریں، گلے کے توق اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اور آخر پہ وہ لوگ جو نیک ہیں، منتیں پوری کرتے ہیں، روز آخرت سے ڈرتے ہیں، مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، یعنی الغرض جو اچھے کام کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ تو جنت ہے۔ اور جو اس طرح یعنی اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا نہیں کرتے تو ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ میرے دوستو وہ جہنم ہے۔ اور آخر پہ میرے دوستو سورہ مرسلات ہے، اس کے اندر 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات قیامت کا تذکرہ ہے، جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر ہے۔ دوسری بات اس صورت میں میرے دوستو اللہ نے 11 بار مکذبین قیامت کے لیے ہلاکت کا اعلان فرمایا ہے۔ تو یہ میرے دوستو سورہ مرسلات کا اور 29ویں پارے کا اختتام تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔